بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم یکن نہ تھے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکوں میں سے منفکین باز آنے والے حتی یہاں تک کہ تأتیہم پہنچے ان تک البینہ کھلی دلیل، یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ اب اس آیت میں جو دھیان دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی صفت کا استعمال کیا ہے۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کن لوگوں میں سے کفر کیا؟ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد دو گروہ ہیں، ایک ہے جیوز یعنی کہ یہودی اور ایک ہے کرسچنز یعنی کہ نصارہ۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اور مشرکوں کو، تینوں گروہوں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ اہل کتاب کو اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ اہل کتاب میں جو جیوز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور کرسچنس جو ہے اس میں ان کے الگ الگ بلیفس ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تینوں ملا کر کے خدا ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ مطلب دونوں ہی سچویشنز میں، یعنی کہ کرسچنس میں بھی اور جیوز میں بھی آپ لوگوں نے یہ چیز ہم غور کر سکتے ہیں کہ دونوں کے اندر نا وحدانیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو واحد ایک ماننے کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی گروہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ان کے بیٹے کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ان کا بیٹا اس کو جو ہے، کیونکہ ہمارے عقیدہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ یہ کہ وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جانا نہ وہ کسی سے جانا گیا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بیٹے کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں۔ اور مشرکین کا کیا ہے؟ مشرکین کا یہ ہے کہ وہ ان میں بھی الگ الگ گروہ ہیں، کوئی اللہ ہی کو نہیں مانتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن واحد نہیں مانتا ہے، ساتھ میں شریک کرتے ہیں بتوں کو اپنے، کوئی رسولوں پہ یقین نہیں کرتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے تو، یا پھر کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے ہم لوگوں کو الگ الگ ان میں گروپس ملتے ہیں۔ تو اسی لیے ان دونوں ہی گروپس کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس میں کچھ شبہ پیدا کرتے ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے کمپیئر کیا، کافروں سے کمپیئر کیا، کافر کہا ہے بلکہ۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں والی چیز دیکھنی چاہیے کہ آخر ہماری زندگی میں کہیں ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم غلطی سے بھی یا مطلب کسی طریقے سے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں جس سے کہ ہم کہیں کافر نہ بن جائیں۔